اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ یہ سورہ مریم کی آخری آیت ہے 98 اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کے زمانے میں کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا تم ان میں سے کسی کے وجود کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ اس آیت کے اندر یہ جو آخری آیت ہے سورہ مریم کی، یہ بالکل پورا اس کا نچوڑ اور پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کی جو باتیں پیش کی گئیں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو دین کی طرف ہدایت دی، سیدھا راستہ بتایا، اللہ کے بارے میں بیان کیا، آخرت کے بارے میں بیان کیا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہی جو اصل زندگی ہے جو اب تمہاری آنے والی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ اصل زندگی ہے، اس کو جانو، اس کو پہچانو اور اس کے لیے عمل کرو۔ مگر کچھ وہ لوگ تھے جو کچھ لوگ تو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، جنہوں نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا، جنہوں نے آپ کے اوپر طنز کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں انڈیل دیں، ہر قسم کی اذیت آپ کو دینے کی کوشش کی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آتے تھے، ان کی بھی زندگی تنگ کر دیتے تھے، اور یہ اپنے غرور میں، اپنے پندار میں، اپنے گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان تک باتوں کو پہنچا دو۔ اے نبی، تمہارا کام وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کام تو صرف کھلم کھلا بات کو پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ بنا کر، نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ان باتوں کو ان تک پہنچا دیجئے۔ اب ان کی عقل کا امتحان ہے، ان کے شعور کا امتحان ہے، ان کے دماغوں کا امتحان ہے کہ یہ اپنی عقل کا کیسے استعمال کرتے ہیں، سچائی کی اس تہ تک یہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، ان کے سامنے جو حقیقت رکھ دی گئی ہے اس حقیقت کو یہ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں، یا اسی فریب کی دنیا میں جیتے ہیں اور اسی طرح گھمنڈ کرتے ہوئے جس راستے پر چلے جا رہے ہیں جو ہلاکت کا راستہ ہے وہ اسی پر چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو، ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، ذرا نظر ڈال کر دیکھو، ان عرب والوں سے کہو کہ جن راستوں سے تم سفر کرتے ہو، مکے سے ملک شام جب جاتے ہو تو راستے میں کھنڈہرات پڑتے ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، تم دیکھو تو قوم لوط کے، تم جا کر دیکھو تو ان کو، یہ وہ بستی والے تھے جن کے بڑے بڑے مکانات تھے، جن کی تہذیبیں تھیں اور جن کے اندر بڑی خوشیاں تھیں، اور جو انتہائی غرور میں مبتلا تھے، بڑے بڑے مکان بناتے تھے اور اپنی زبان سے کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے۔ ان کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، اپنی طاقت کا گھمنڈ، اپنے لوگوں کا گھمنڈ، اپنی تہذیب کا گھمنڈ، اپنے دولت کا گھمنڈ، اور پہاڑوں کو تراش کر وہ مکانات بناتے تھے۔ لیکن کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے احکام کو انہوں نے ٹھکرا دیا، رسول کا مذاق اڑایا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، ایسا عذاب، دردناک عذاب۔ دنیا سے یہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی، مٹ گئی، پوری قوم مٹ گئی۔ آج اس کی نسل کا ایک بھی فرد زندہ نہیں۔ وہ بڑے بڑے مکانات جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سب ڈھہ گئے، وہ زمین پر بکھر گئے، اور وقت آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم ذرا غور تو کرو، ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو تم، یا ان کی کوئی آہٹ تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ لہٰذا آج یہ لوگ اس موجودہ وقت میں جو گھمنڈ میں چور ہیں، جن کو اپنی طاقت کا نشہ ہے، اپنے لوگوں کا نشہ ہے، اپنے علاقے کا نشہ ہے، اپنے ہتھیاروں کا نشہ ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ تم کو روند ڈالیں، جو چاہتے ہیں تم کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالیں اور تمہیں ختم کر کے رکھ دے، تمہاری جڑیں کاٹ کر رکھ دے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے
کہ جب ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں آگے بڑھائیں گے اور ان کو نیست و نابود کریں گے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ سے روگردانی کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں جرم کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اکڑ کر پھرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ بہت جلد وہ دن قریب آ رہا ہے جب ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس پوری دنیا پر آپ نگاہ ڈالیے، اپنے ملک ہندوستان کے اوپر نگاہ ڈالیے، یہاں بھی دیکھیے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی حکومتیں کھڑی ہوئی تھیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ طاقت، ہماری یہ شان و شوکت کبھی ختم نہیں ہوگی، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مغلوں نے یہاں پر حکومت کی، اور ان سے پہلے کے جو سامراجیہ تھے، جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑے بڑے بادشاہ تھے، اور اس کے بعد جب یہاں پر انگریز آئے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری سلطنت میں تو سورج ہی نہیں ڈوبتا ہے، مگر کیا انجام ہوا ان کا؟ تاریخ کے سب لپیٹے میں آ گئے۔ آج وہ ماضی کا قصہ بن گئے، ماضی کی کہانیاں بن گئے۔ وہ سامراجیہ ختم ہو گیا، وہ سلطنتیں ختم ہو گئی، وہ اقتدار ختم ہو گیا، وہ نشے میں چور لوگ سب ختم ہو گئے، باقی رہے حکم صرف اللہ کا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آج وہ لوگ، آج اس وقت اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، یہ ان کی آزمائش ہے۔ جن کو حکومت دی ہے ان کی آزمائش ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے رویے کو اچھا بنائیں، کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، اور ایسا نہ کریں، وہ ظلم نہ کریں، زیادتیاں نہ کریں، زمین پر اکڑتے ہوئے نہ پھریں، مجرمانہ کام نہ کریں۔ ہر ایک شخص کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے، ہر ایک شخص کے لیے، جو بھی اس روئے زمین پر بس رہا ہے، اس کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ تمہاری زندگی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم اپنی زندگی کے دن کیسے گزارتے ہو۔ یاد رکھو، بہت بڑی طاقت رکھنے والا تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، اس کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے جابر سلطان تھے، انتہائی طاقتور لوگ تھے، مگر وہ سب ختم ہو گئے۔ کتنے وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، ختم ہو گئے۔ کتنے وہ لوگ تھے جن کے ایک آواز پر لاکھوں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ کتنے وہ لوگ تھے جن کو اپنے محلوں پر بڑا گھمنڈ تھا، جن کو اپنی عمارتوں پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنی رہائش پر بڑا گھمنڈ تھا، مگر وہ ختم ہو گئے، وہ دن ان کے رخصت ہو گئے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، وقت کا یہ پہیہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وقت ہے جس کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جو آج امیر ہے وہ اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں تو بہت طاقتور ہوں، من اشد منا قوہ، مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور غریب کو وہ حقیر نہ سمجھے، اس کے اوپر اس کی تذلیل نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے۔ پتہ نہیں کب یہ وقت کا پہیہ گھوم جائے، اور جو فقیر ہے وہ امیر ہو جائے، جو امیر ہے وہ فقیر ہو جائے۔ امیروں کچھ نہ دو طعنے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ ذرا سا سوچو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی دیا ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کہ اس کے پاس جو بھی ہے اس کے اوپر گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے قوموں کی قومیں مٹا دی، ان لوگوں کو جو زمین پر ظلم کرنے والے تھے، جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، تھر 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 کانپتے تھے، آج وہ ختم ہو گئے، ان کا اقتدار رخصت ہو گیا، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک عام سی زندگی، ان کی نسلوں کے لوگ ایک عام سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو محلوں کے رہنے والے تھے لیکن جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے، بعض وہ تھے جو سلطنت کے سنہاسن پر بیٹھنے والے تھے، تخت پر بیٹھنے والے تھے، اور آج ان کی اولادیں ٹھیلا لگا رہی، رکشہ کھینچ رہی، سبزیوں کی آڑھت لگائے ہوئے ہیں۔ تو کبھی اس بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ساری طاقت اسی کے قبضے میں ہے۔
وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ کہہ دیجئے کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت، اقتدار، سلطنت، طاقت دے دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں آپ یہ چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں آپ ذلیل کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، سب خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لہٰذا جس کو دولت مل گئی ہو وہ اس دولت پر گھمنڈ نہ کرے، اپنے لوگوں پر گھمنڈ نہ کرے، اپنے اقتدار پر گھمنڈ نہ کرے، اپنے اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر گھمنڈ نہ کرے، اور جو فقیر ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، حسد میں مبتلا نہ ہو، جلن میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کی غربت میں اس کی آزمائش ہے، اسی افلاس میں اس کی آزمائش ہے۔ وہ اللہ کا وفادار رہتا ہے یا دنیا کے سکوں کے پیچھے جانوروں کی طرح دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور حلال اور حرام سب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے؟ یہ اس کی آزمائش ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور اہل مکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ اہل مکہ تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرو، ان کی رسالت کو تسلیم کرو، اور اسی میں تمہاری عزت ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ مدد کی ہے، اہل ایمان کی مدد کی ہے، ہمیشہ اور ہر دور میں مدد کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آزمائش میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری وفاداری کتنی ہوتی ہے اور ہم کتنے سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی گناہ تو نہیں آ جاتا، ہمارے اندر کوئی جرم تو نہیں آ جاتا، ہمارے اندر لالچ تو نہیں آ جاتی، ہمارے اندر دنیا طلبی تو نہیں آ جاتی۔ اللہ رب العزت یہ سب دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسانوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ مریم ہے اس کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھو، اللہ کے بندو اللہ کے اس پیغام کو جانو۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب اتاری ہے، اپنا رسول بھیجا ہے، کتاب کو پڑھو، رسول کو سنو، رسول کی جو باتیں حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھو اور اپنے ذہن کو اس سے بھرو، اور پھر اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، شاندار بناؤ، اور وہ زندگی گزارو جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرنے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے آج سورہ مریم بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنے لیے قبول فرمائے۔ یا اللہ جو بھی اس کو سننے والے ہیں، جو بھی ہماری تفسیر میں یا اللہ اس سے سبق لینے والے ہیں، جو اس کے درس کی پابندی کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کے اندر اپنی رحمتیں، برکتیں، خیر اتار دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے اس نیک کام کو اپنے لیے قبول فرما لے اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ لوگوں کو قرآن پاک سے جڑنے کی، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی رحمتیں، برکتیں ہم پر نازل فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔